رہو کہ تسی انہاں دی مدد کر سکتے ہو تے پھر تانوں پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور اس انداز دے وچ انہاں دے نال اپنی تعاون کرنا چاہیے کہ نہ دکھاوا ہوئے نہ دنیا داری ہوئے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ دی رضا ہوئے تے ای میں چاہنا کہ اس دا اہتمام کریے اپاں دوسری گزارش تیسری یہ ہو گئی پہلی قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر دی اور تیسری میری یہ گزارش ہے کہ رمضان شریف دے اندر جڑے لوگ نماز دی پابندی نہیں کرتے انہاں واسطے گزارش ہے کہ نماز پنجگانہ جو فرض نماز ہے وہ تو پڑھنی ہے اللہ دے حکم نال لیکن نال تہجد دی عادت بھی اپناؤ تہجد دی نماز دے بارے بزرگان دین نے بڑا خاص حکم دیتا ہے اس دی وجہ کی ہے تہجد دی وجہ یہ ہے کہ تہجد دی نماز تہجد دا وقت وہ وقت ہے جس ویلے تسی اٹھتے ہو تسی کسے نو وکھاون واسطے نہیں کسے دنیا داری واسطے نہیں کسے واسطے ظاہر ہون واسطے نہیں نماز پڑھ دے بلکہ تسی صرف اپنے رب دی رضا واسطے نماز پڑھ دے ہو اللہ کریم دی رضا واسطے خالصتاً تسی اٹھ دے ہو نوافل پڑھ دے ہو اس ویلے تانوں کوئی ویکھن والا نہیں ہوندا سوائے اللہ دی ذات تو تے اللہ کریم نو ایسی خالص عبادت جس دے اندر ساری توجہ صرف اس دی طرف ہو جائے یہ اللہ کریم نو بڑی پسند ہے تے تہجد دی نماز ایسی نماز ہے کہ جڑی کہ صرف اللہ تعالیٰ دی خالصتاً اس دے وچ کوئی ایسی چیز نہیں ہوندی بندہ جماعت دے وچ بھی مسجد دے اندر بھی نماز پڑھدا پیا ہوئے تے کدائیں ذہن دے کسے خانے دے اندر ایک خیال ضرور ہوتا ہے کہ بھئی میں نماز وچ کوئی غلطی نہ کراں میرے نال نے نمازی کی آکسن تے اے خیال بھی جڑا ہے وہ تہجد دی نماز وچ نہیں ہوندا بلکہ جو خیال ہوتا ہے صرف اللہ کریم دا ہی خیال ہوتا ہے تے وہ عبادت اللہ کریم نو بڑی پسند ہے جس دے وچ ساری توجہ صرف اس دی بارگاہ دے اندر ہوئے لہٰذا سجدے دے حوالے نال میں عرض کرنا چاہنا کہ سجدہ انسان اس نیت نال کرے کہ میں اللہ کریم دے پاک بارگاہ دے اندر اپنا سر رکھے ہوئے اور میرا مالک مینوں ویکھدا پیا ہے میں اس نو ویکھدا پیا اور جدو انسان دے ذہن وچ گل ہوندی ہے کہ میں نماز پڑھدا پیا تے اللہ کریم مینوں ویکھدا پیا ہے اور میں اللہ کریم نو ویکھدا پیا تے اس ویلے نماز دی کیفیت ہی اور ہو جاندی تے ای چند ایک ایسیاں چیزاں ہیں جڑیاں کہ عبادات دے اندر اہل تصوف اور اہل طریقت انہاں دا خیال رکھ دیں اولیاء کرام جنہاں نو اللہ کریم نے بے شمار شانہ عطا فرمائیاں بے شمار انہاں تے کرم نوازیاں فرمائیاں کہ بزرگان دین دا یہ طریقہ رہے ہے کہ وہ انہاں چیزاں دا اپنی عبادات دے اندر بڑا خیال رکھ دیا اور وہ تا اس تو اگے بڑھ کے بہت زیادہ انہاں دا کل بھی اس طرح جاری ہوندہ ہا اور سلسلہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ دے سلسلے دے اندر بھی اللہ دا ذکر جڑا ہے وہ بار بار دسیا جاتا ہے بلکہ کافی دنوں تو وظائف والے کارڈ تقسیم نہیں ہوئے انشاءاللہ ان قریب میں اس نو پرنٹ کروا کے تے میری یہ
خواہش ہے کہ تمام پیر بھائیاں نو تقسیم کریے اور تمام پیر بھائی وہ وظائف پڑھو، اس طریقے تے چلو جڑا طریقہ تواڈے پیر خانے نے تانوں عبادات دا عطا فرمایا ہے، ذکر اور اذکار دا عطا فرمایا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ اگر تسی اپنے پیر خانے دے طریقے تے عمل کرسو تے اللہ کریم تواڈے سارے معاملات آسان فرما دے۔ لہٰذا یہ گلاں آ گئیاں عبادات دیاں۔ ہن نال اگر ایک انسان اچھا عبادت گزار ہے لیکن وہ عملی طور تے اخلاقی طور تے وہ کردار دا اچھا نہیں تے وہ بھی اس دے اندر بہت بڑی کمی اور خامی ہے۔ عملی طور تے سب تو بڑی چیز جڑی انسان دے کردار دی خامی ہے وہ ہے جھوٹ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ایک شخص حاضر ہویا۔ اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں بڑے عیب کرنا لیکن تواڈے حکم تے ایک عیب چھڑ سکنا۔ آپ نے فرمایا کہ صرف جھوٹ چھڑ دے۔ اچھا ان جھوٹ دے بارے اکثر لوگاں نو اس چیز دا علم نہیں۔ لوگ جھوٹ دی ایک قسم میں جناب دے سامنے پیش کرنا کہ جھوٹ دی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کوئی گل کسے کولو سنی بغیر تحقیق تو او گل اگے کر دیتی، یہ بھی جھوٹ دی ایک قسم ہے کہ تواڈے علم اس طرح نہیں نہ کہ یہ کام ہویا ہے یا نہیں ہویا یا اس معاملے دی کی اس دی بغیر تحقیق کیتے، اس دے شواہد تو بغیر تسی اس گل نو اگے کر دیتا۔ مثال دے طور سے کسے بندے نے گل کر دیتی کہ جناب اے فلاں بندے نے چوری کیتی ہے، تسی بھی آکھ دیتا کہ جی فلاں بندہ بڑا چور ہے، حالانکہ تانوں پتہ ہی نہیں، تواڈے علم وچ ہی نہیں، پتہ نہیں اس نے کیتی بھی ہے کہ نہیں، وہ کردا بھی ہے کہ نہیں۔ تے ایک گل جدو حقیقت وچ بعد وچ پتہ لگا کہ بھئی وہ تو چور نہیں ہے لیکن اس دی عزت خراب ہو گئی، کئی لوگاں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ یار یہ چور ہے، تو وہ تو بیچارہ بدنام ہو گیا، ان دی عزت کا تو نقصان ہو گیا۔ تو یہ بھی ایک جھوٹ دی قسم ہے۔ کدی بھی میرے پیر بھائیوں گزارش ہے میری کہ کدی بھی زندگی دے اندر جھوٹ بولنا جڑا ہے نا، اس دی یہ جھوٹ نو پرہیز کرو۔ میں کئی دفعہ عرض کیتی ہے کہ انسان اگر کوئی سودا سلف کوئی کاروباری لین دین کرے تو اس دے اندر سانو یہ ضرورت نہیں کہ اسی جھوٹ دا سہارا لئیے، بس تسی اتنی ہی گل کر سکتے ہو کہ میاں اے چیز میں اتنے فروخت کرنی ہے۔ اگر اگلے بندے نو سمجھ آئی تو وہ لے لے گا، نہیں سمجھ آئی تو اس سچ دی برکت جڑی ہے جو کہ صرف تسی جھوٹ دے سہارے تو بغیر تسی سچ نال اپنا کاروبار کر رہے ہو، اللہ کریم تہاڈا رازق تا اللہ کریم ہے نا جی، اپنا رزق اللہ کریم عطا فرماندا ہے۔ بازار دے اندر کئی دکان ہیں، اگر کوئی گاہک ساڈی دکان تے آندا ہے تے انہوں اللہ کریم ہی بھیجدا ہے نا جی۔ یا کوئی بندہ ساڈے نال رابطہ قائم کردا ہے کہ جناب اے بھئی سامان ہے سودا میں تواڈے کولوں خریدنا ہے، تے انہوں اللہ کریم ہی اس دی توجہ کرواندا ہے نا کہ جا فلاں انسان کول چلا جا، تے اللہ تعالیٰ انہوں وسیلہ بنا دیتا ہے ساڑھے رزق واسطے۔ تے اے خیال کرنا چاہیے کہ جھوٹ تو پرہیز کرو۔ جھوٹ انسان دے کردار نو تباہ کر دیتا ہے، بلکہ بڑے بڑے گناہگار آدمی نہیں دیکھیں وہ بھی آندے نے کہ جی جھوٹا انسان جڑا ہے اس دی اج بھی معاشرے دے اندر قبولیت نہیں۔ اسلام نے تو پھر بڑی سختی نال حکم فرمایا ہے کہ جھوٹ بولن دے بارے،
لیکن جڑے لوگ اتنے موجود ہیں، ساڈا یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، گو کہ اس دے اندر لوگاں دے اعمال دیاں کمزوریاں ہوندی ہیں، لیکن جتنا بھی کوئی گناہ گار ہوئے وہ جھوٹ دا جڑا ہے نا جی وہ جھوٹ دے نال لین دین کرنا، کاروبار کرنا، اس میں بڑا ہر معاشرے بڑا برا سمجھے کہ سب تو پہلے یہ عہد کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے جھوٹ تو پرہیز کرنا ہے۔ اگر کسی جگہ تے کوئی تسی گل نہیں کرنا چاہ رہے تے تسی خاموشی اختیار کر سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ تسی جھوٹ کا سہارا لو۔ تسی اگلے بندے نو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اس موضوع تے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ان چیزاں دا، کیونکہ اس دے نال انسان دا کردار جڑا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، بلکہ ان تو ساریاں ہو گئی، لہٰذا اسی طرح لوگ کاروبار کر دیں، لوگ اپنے دنیاوی معاملات دے اندر چل دیں، جس نال جو وعدہ کر لو اس وعدے نو کوشش اپنی کرو کہ مکمل کرو۔ پہلے وعدہ سوچ سمجھ کے کرو، لیکن اگر کہ کوئی وعدہ کر لو تو پھر کوشش اپنی پوری کرو کہ اس وعدے پہ پورا اترو۔ ساڑھے معاملات دے ویچ یہ چیز ہوندی ہے کہ اکثر اسی وعدہ کر لینے ہیں لیکن ساڑھے کلوں نہ وعدیاں تے پورا نہیں اتریا جاتا۔ وہ ایک بڑی انسان واسطے پریشانی دا باعث بنتا ہے کہ وعدہ کر کے وعدے تے پورا نہیں اتر سکتے، تو اس دا ایک بڑا پریشانی والا معاملہ بنتا ہے۔ لہٰذا وعدہ کرو اور پوری کوشش کرو کہ وعدہ پورا کرو۔ وعدہ کرن تو پہلے سوچو سمجھو، لیکن اگر سوچ سمجھ کے وعدہ کر لیا ہے تو پھر اس کو نظر انداز نہ کرو، پوری کوشش کرو کہ اپنا وعدہ جڑا ہے وہ پورا کرو۔ جائے وعدہ چھوٹے تو چھوٹا ہوئے، بڑے تو بڑا ہوئے، وعدہ وعدہ ہے۔ اس واسطے یہ اکثر پریشانیاں انسان دے کردار نو خراب کر دیندی ہیں، اس دی عزت نو خراب کر دیندی ہیں، جدو وہ وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے تے پورا نہیں اتر سکتا، اس دے نال ان دے واسطے بڑیاں پریشانیاں بندی ہیں۔ انہاں چیزاں دا خیال کیتا جائے۔ باقی اعلانیہ گناہ، اکثر لوگ اعلانیہ گناہ کر دیں کہ گناہ کر دیں، جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا، اس نے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ میرے کلو اے گناہ سرزد ہویا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا تو نہیں کیتا۔ انہوں نے دوسری باری بھی آکھیا یا رسول اللہ اے میرے کلو گناہ سرزد ہویا ہے۔ آپ نے دوسری دفعہ پھر فرمایا کہ جا تو نہیں کیتا۔ تیسری دفعہ جس ویلے پھر انہیں یہ گل کیتی تے آپ نے فرمایا کہ ہن 3 دفعہ تو یہ گل کر لیے، لہٰذا ہن تیرے تے حد جاری ہوئے گی جو اس گناہ دی ہے۔ لہٰذا گناہ اگر انسان کو ہو جائے تو سب تو پہلے اگر تواڈے اندر احساس گناہ آ جائے کہ میرے کو غلطی ہو گئی ہے تو اس دی اللہ کریم دی بارگاہ چوں معافی منگنی چاہیے دی ہے، اللہ تعالیٰ دی ذات تو معافی مانگ کے اس دی توبہ کرنی چاہیے دی ہے، اور توبہ کرن تو بعد اس نو بھلا دینا چاہیے ہے کہ کدی وہ ہویا ہی نہیں، کیونکہ اس دی وجہ کہ
جدو تواڈے دل دے اندر احساس آ جاتا ہے، توبہ دا خیال آ جاتا ہے، تواڈی توبہ اس وقت ہی قبول ہو جاتی، کیونکہ اللہ کریم تانوں ہدایت دے رہا ہوندا ہے، تانوں توبہ دی توفیق دے رہا ہوندا ہے، تے لہٰذا توبہ تواڈی قبول ہو جاندی ہے۔ لیکن تسی اگر اور کئی اکثر اس ساڈے معاشرے دے اندر کئی جگہ تے لوگ اپنے آپ نو بڑا بد معاش ظاہر کرن واسطے بڑے بڑے گلاں کردے ہیں کہ میں اے وی کیتا، میں او وی کیتا، میں اے وی کرنا، تے اس چیز نو بڑے فخریہ انداز وچ بیان کردے ہیں کہ جی میں بڑا بڑا ہے کام کر دیتا، میں فلاں کیتا، میں یہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ دی ذات معاف فرمائے، پہلی تا میں جڑی ہے انسان واسطے بہت بڑی تباہی ہے، یہ میں تا کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تے اس تو بعد بد معاش ایک بندہ، میں اگلے دن نا ایک وہ ایک بیلی آئی تے وہ اگے پیچھے میرے سامنے ٹوپی لے کے آندا ہی، تے میں انہوں ایک دن ویکھیا اوتھے ایک جگہ تے انہیں ٹوپی سر تے نہ لئی ہوئی، تے میں پوچھیا کہ بھئی ٹوپی کیوں نہیں لئی ہوئی تو اج؟ تے انہیں آکھیا جی میں حضور ٹوپی نہیں لئی ہوئی، بس آج میرا دل کیتا ہے کہ تھوڑا جا میں بدماش بن کے نکلاں باہر۔ میں کہ وہ بدماش دا تینوں پتہ ہے کہ بدماش ہوندا کون ہے؟ آکھے جی کی؟ میں کیا معاشرے دا گندا بندہ، معاشرے دا بد آدمی، گندا آدمی جڑا معاشرے دا بد اور گندا آدمی ہے، جویں بد بو ہے نا، بد بو تو بدماشاں نوں بھی بری لگدی ہوئے گی، انسانی فطرت ہے بد بو۔ ہن بو خوشبو بھی ہے تے بد بو بھی ہے، خوشبو نو پسند کیتا جاندا ہے تے بد بو نو ناپسند کیتا جاندا ہے۔ بدبو جڑی ہے کوئی کافر بھی ہوئے تے انہوں بھی بدبو اگر تسی بدبو والی جگہ تے چھڑ دیو تے وہ بھی اوتھے تنگ ہوئے گا، پریشان ہوئے گا۔ اسی طرح معاشرے دا جس دا معاشرہ جس دی معاشرے دے وچ معاملات گندے ہوئیں بد ہوئیں، وہ بدبو دا بھرے ہوئے ہوئے انہوں آکھدے نے بدماش۔ تے ساڑھے کو لیتے نوجوان ایک بچہ میرے کو لیتے آیا، میں کہا پتر تیرا کی شوق ہے، کی کرنا چاہنا ہے؟ میں تا پوچھدا پہ ہی کہ انہاں والد پریشان آئی، وہ آندا یہ کام کوئی کرے تے کولو تسی پوچھو مینوں نہیں دستا۔ تے میں اس نقطہ نظر نال پوچھ لیا انہوں، میں کہ بیٹا تو کی کرنا چاہنا ہے، کی ہن تیری کی دل ہے، دل کی کردا ہے تیرا؟ تے انہیں آکھے جی میرا دل کردا ہے میں بدماشی کراں۔ میں بڑا حیران ہو گیا، میں کہ بھئی کمال ہو گئی کہ اس بچے نو ویکھو کہ ذہن دے وچ گل کیسی بری گل بٹھا دی۔ ویکھو اس معاشرے دے اندر کتنی نارملی لوگ یہ گل کر دیندے نے، لیکن اس گل دی گہرائی نو کوئی نہیں سمجھدا۔ کسی انسان دا دلیر ہونا ہو رہا ہے، دلیری دا دعویٰ کرنا ہو رہا ہے، لیکن بدماشی جڑی ہے اس دا لفظ ہی بڑا گندا ہے۔ جی میں بدبو بری ہے وہ میں بدماشی بھی بری ہے، لہٰذا یہ غلط، یہ گل ہی غلط ہے، یہ ساڈا ذہن ہی غلط ہے، یہ ساڈی سوچ اور ساڈی فکر ہی غلط ہے۔ لہٰذا اس چیز دا خیال کرنا ہے، تسی بڑا خیال کرنا ہے اس چیز دا۔ اور میں بڑا حیران ہویا، پھر اس بچے نو میں سمجھایا جس ویلے میں کہ بیٹا یہ جڑا لفظ تساں بیان کیتا ہے، یہ لفظ تا بڑا برا لفظ ہے، اس دے نال تا جس طرح میں کہا اگر تانوں بدبو پسند ہے تے تواڈی تے او بڑی نا فخریہ انداز دے وچ اعلانیہ گناہ ہے،
اور اس اعلانیہ گناہ دے اندر ساڑھے معاشرے دے اندر یہ اتنی بری چیز پائی جاندی ہے کہ جی اس بچے نے بڑے آسانی نہ لاکھ دیتا جی میرا دل ہے کہ میں اس طرح بننا چاہنا. ان ظاہری گل ہے اس نو ماحول اس معاشرے دے اندر اس سوسائٹی دے اندر یہ ملیا ہے کہ انہوں پوچھیا گیا تے انہیں آکھے جی میرا دل ہے کہ میں بدماش بن جاواں, معاشرے دا گندا اور بد آدمی بن جاواں. جس ویلے میں انہوں سمجھایا کہ بیٹا بدمعاش جڑا ہے وہ گندا آدمی, معاشرے دا گندا برا آدمی اس نو آکھیا جاندہ ہے. جس طرح بدبو اور خوشبو دا فرق ہے اسی طرح بدمعاش جڑا ہے وہ بدبو دی طرح معاشرے دے اندر ہوتا ہے. تو کیا اس معاشرے دی تو بدبو بننا چاہنا ہے؟ اس نے آکھا نہیں جی یہ تو نہیں میں بننا چاہتا. تو میں کہ جی پھر اس نو سمجھنے فرق یہ ایک اعلانیہ گناہ ہے. اور عام طور پہ ساڑھے معاشرے دے اندر پھر ایک اور بڑی نامناسب گفتگو ہے کہ گفتگو کردے کردے روز مرہ دے معمولات دے اندر انسان گفتگو لوگ عام طور تے کر رہے ہوندے نے, ایک دو تین چار جملیاں دے اندر کوئی نہ کوئی گالی ضرور بیان کر دیں اور لوگ اس نو عام طور تے اگنور کر دیندے نے. لو جی میرا اس نال بڑا پیار ہے لہٰذا اس پیار دے وچ آ کے میں نو گالی دے دیتی ہے. حالانکہ گالی دینا بہت بری بات ہے. ان جو انسان سنے گا یا معصوم بچے چھوٹے چھوٹے سنن گے وہ سن کے کی سکسن. لہٰذا اس واسطے میں گزارش آخری کر کے کہ میں اپنی گفتگو کا کی بات میں بس آخری گفتگو کر کے کہ اس چیز دا خاص خیال رکھنا ہے میرے پیر بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, انتہائی قابل احترام اے ماشاءاللہ طلباء بیٹھے کہ اگر اسی چاہنے ہیں کوئی باپ یہ چاہتا ہے کہ اس دی اولاد نیک ہوئے تو سب تو پہلے وہ خود اچھا ہو جائے, خود نیک ہو جائے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نمازی ہوئے تو پہلے خود نمازی ہو جائے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس دا بیٹا سچ بولن والا ہوئے تو انہوں چاہیے کہ سب تو پہلے وہ خود سچ بولن والا بن جائے. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھے اخلاق والا ہوئے تو وہ خود پہلے اچھے اخلاق دا مظاہرہ کرے, دی طرح نیکی دے رستے پہ چل سکے. کیونکہ بچیاں واسطے سب تو پہلا رول ماڈل انہوں دے والدین ہیں. اس واسطے انہاں چیزاں دا بہت زیادہ خیال کیتا جائے. اور باقی آج میں گزارش کرنا چاہنا کہ میری گفتگو اور میرا بیان تا تسی سونی لیندے ہو ہر جمعۃ المبارک تے آج میرے انتہائی پیارے محسن اور میرے انتہائی شفقت فرماون والے بریگیڈیئر لیاقت صاحب ساڑھے نال آج جمعے دی تقریب دے اندر شریک ہوئیں. ایک تو میں آپ نو خوش آمدید آکھنا تواڈی طرفوں بھی اپنی طرفوں بھی, اور دوسرا میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا کہ انہاں نے دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن جس دے بورڈ آف ڈائریکٹرز دے وچ سب تو پہلے خود وہ آپ شامل ہیں جڑی کہ میری بڑی خواہش ہے. اور ہن الحمدللہ کافی دنوں تو یہ پروسیس چل رہا ہے اس فاؤنڈیشن دی رجسٹریشن دا, الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو گیا. اور میں بریگیڈیئر صاحب نو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جناب نے بڑی مہربانی فرمائی ہے, ایک سانو ایک ویژن دے وچ سانو بڑی اہم گائیڈ لائن دیتی. پھر اس گائیڈ لائن تو بعد اس دے وچ ہمہ وقت ہر جائے میں رات نو 12 بجے بھی کال کیتی ہے, مشورہ کیتا ہے, تے اس ویلے بھی انتہائی محبت دے نال پیار دے نال اپنا مخلصانہ مشورہ بھی دیتا. اگر میں کسی جگہ تے نال چلن واسطے آکھیا تے بڑی محبت دے نال
اپنی مصروفیات چو وقت نکال کے میرے نال گئے، ہر قدم قدم تے مشورہ اور رہنمائی دے نال چلے۔ میں اس سارے معاملات دا میں دلی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہنا، اور میں دعا گو ہاں کہ اے جڑا ویژن ہے تبلیغ دین اور خدمت خلق دا، اور ساڑی خدمت خلق ہے الحمدللہ، جو اسی اللہ تعالیٰ دی مخلوق دی خدمت کرنے ہیں، وہ اسی کوئی دکھاوا کر کے نہیں کر رہے، سانو یہ چیزاں ورثے دے اندر ملی ہیں۔ یہ لنگر خانے، بلکہ حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ دے لنگر خانے دے اندر ایک ہندو لانگری ہے، ایک عیسائی ہے، ایک سکھ ہے، ایک مسلمان ہے۔ آپ کو پوچھا گیا کہ الگ الگ لوگ کیوں؟ آپ فرمایا کہ معاشرہ اس طرح دا ہے کہ ہندو اور سکھ اور عیسائی اور سارے مسلمان ساڑے اپنے ہیں نو آندے ہیں سارے، تے اکثر ایک دوسرے نال کھانے پینے دا فرق کر دیں، تے میں کیونکہ سانو یہ سبق ملیا ہے کہ اللہ کریم دی ساری مخلوق نال اسی پیار کرنا ہے، اور آپ نے ہمیشہ اس چیز دا خیال رکھیا اور سب نو عزت اور محبت اور پیار نال پیش آئے، اور کئی لوگ آپ دی اس اخلاق اور اس محبت اور اس خدمت خلق دے جذبے تو آپ دے دست مبارک تے وہ لوگ مسلمان ہوئے۔ اور ایک شخص، ایک سکھ ہے آپ دی بارگاہ جو حاضر ہویا، اور اس نے آکھیا کہ جی دعا فرماؤ کہ مینوں اللہ دنیا دا مال عطا فرمائے۔ تے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جی، اگر دنیا دا مال چاہیے تے فلاں جگہ تے کچھ نظر آئے گا توانوں، فلاں درخت دے تھلے اس مقام تے چلے جاؤ، اور جو چیز توانوں ملے انہوں اٹھا کے اپنے گھر لے جاؤ۔ یہ دعا اور یہ طلب توڑی یہ دولت والی پیسے والی پوری ہو جائے گی۔ اس مقام تے سکھ گیا، اس نے جا کے دیکھیا کہ ایک مرے ہویا مردار پہ ہے، اور اس دے کولو بڑی بدبو آ رہی ہے۔ انہوں آپ پہ یقین بڑا ہے، اس سکھ نو انہیں کہا جی اگر خواجہ صاحب نے فرمایا ہے تے واقعی میری مراد ضرور پوری ہوئے گی۔ انہیں کوئی بیچارے نے اپنا چہرہ لپیٹ کے اس مردار نو وہ اٹھا کے اس بدبو سمیت وہ لے کے اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کے جس ویلے اپنے سین دے وچ وہ بڑی وہ کپڑا لپیٹن دے باوجود وہ بدبو نے انہوں بڑا تنگ کیتا، تو وہ بڑی دور انہیں جس ویلے وہ سٹ دیتا، تو جس ویلے زمین تے ڈگیا تو وہ سارا سونے دا بن گیا۔ ہاتھ دھو کے انہیں اپنے لباس تبدیل کر کے تے وہ آپ دی بارگاہ حاضر ہویا، اور اس نے عرض کی تھی، اس نے کیا حضور آپ نے مہربانی فرمائی، دعا جو آپ نے فرمائی ہو تا میرا کام ہو گیا، مینوں اللہ نے مال تا بڑا دے دیتا، لیکن حضور یہ حکمت کی آئی کہ میں اتنی بدبو اس دی برداشت کیتی ہے کہ میرے دماغ دے وچوں حالی وہ بدبو جا ہی نہیں رہی، اور میں بڑی تکلیف دے نال انہوں اٹھا کے گیا، اور انہوں میں مردار دی اتنی بدبو آئی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کریم دی رضا نو چھوڑ کے صرف اس دنیا دے مال بغیر حرام اور حلال دی تمیز کیتے، اگر تو دنیا دے مال دی طلب رکھیں گا تے اس دی حیثیت اس مرے ہوئے مردار اور بدبودار مردار دی طرح ہے۔ جو تو طلب کیتا میں اللہ کریم کو وہی تیرے واسطے منگیا، لیکن نال تینوں اے دسیا بھی کہ جس چیز دی طلب رکھتا پیا ہے اس دی حیثیت ہی ہے۔ تے اس نے اسے گل تو بعد آپ دی اس نے آکھیا حضور میں مسلمان کرو، پھر وہ بہت بڑا تاجر بنیا، اور وہ ہر سال اپنی زکوٰۃ ادا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ دے حکم دے مطابق اپنی زکوٰۃ بھی ادا کردہ ہے، اور وہ اپنے سارے معاملات جڑے ہاں وہ کردہ ہے۔ اللہ نے اس نو رزق بھی بڑا عطا فرمایا، لیکن صرف دولت دی انسان طلب رکھ لوے اور اس کے اندر حرام اور حلال دی تمیز کرنا بھول جائے تو یہ بہت بری بات ہے۔
تو یہ چیزاں جڑیاں نے سانو سکھائیاں گئیاں اور اس خاندان کا یہ ورثہ ہے اور یہی تعلیم اور یہی سبق سانو اتوں ملتا ہے. اور میں دعا گو ہاں کہ اس دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن دے پلیٹ فارم تو یہ اکیڈمی ایک یونیورسٹی بھی بنے, اتھے خدمت خلق دے حوالے نال مزید اللہ کریم سانو یہ توفیق عطا فرمائے. اور میں گزارش کرساں بریگیڈیئر صاحب نوں کہ تشریف لیاون, کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرماون. اور میں ایک شکریہ دے طور پہ میں ایک دستار پیش کرنا چاہنا انہوں نے, اور تسی انہاں واسطے خصوصی دعا کرو. اور میری یہ محبت ہے, نہ تکلف ہے, نہ دکھاوا ہے, نہ کوئی ایسی ہے, یہ تربیت ہے کہ جو انسان کسی بندے دا شکر نہیں ادا کرتا وہ اللہ دا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اگر کوئی انسان تواڈے نال اچھا رویہ رکھے, اچھا پیش آئے تو تسی اس دا شکریہ ادا کرو. یہ سنت مصطفیٰ کریم ہے اور یہ ساڑھے دین نے سانو سکھایا ہے. لہذا میں شکریہ دے طور پہ میں دستار پیش کرنا چاہتا ہوں. بیٹھو سارے احباب تشریف رکھو. ادھر ہی کھڑا پیر صاحب جو ہے مجھے وہ نماز جمعہ کے ٹائم جو ہے اس اسپیکر پہ کھڑا کر دیا, اور میں نہیں چاہوں گا کہ ہم جمعہ مزید لیٹ کریں, بس دو چار باتیں کروں گا. سب سے پہلے تو میں پیر صاحب کا شکر گزار ہوں, مشکور ہوں کہ مجھے انہوں نے اس عزت کے لائق سمجھا اور یہ دستار بندی کی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا اس گھرانے سے تعلق کوئی آج کا نہیں ہے. ہمارا تعلق میرے خیال ہے کوئی 60-70 سال سے ہے. آپ تھوڑی سی اگر طریق کی نظر دیکھیں تو ایک پیر صاحب قصور سے چلتے ہیں اور 200-300 کلومیٹر کا سفر کر کے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع دولت شریف کی خوش قسمتی ہے کہ وہ انہوں نے ڈیرا رستے میں کہیں نہیں لگایا اور انہوں نے ڈیرا یہاں پہ آ کے لگایا. اور دوسری بات, اگر پاکستان بننے کے وقت آپ دیکھیں تو یہ علاقہ جو تھا یہ ہندوؤں کی میجارٹی کا علاقہ تھا, یعنی زیادہ آبادی یہاں پہ کیا تھی, ہندوؤں کی تھی. مسلمانوں کی آبادی یہاں پہ کم تھی. اور دوسرا فیکٹر جو تھا وہ, آپ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم راوی بیلٹ کے لوگ جو ہیں وہ جنگلی ہیں, تو میرے خیال میں یہ دو وجہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو یہاں سخت ضرورت تھی کہ ایک اسلامی اسکالر آئیں اور لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کریں. اور یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے کن کو سونپا, اور پیر صاحب کے دادا صاحب کو سونپا. مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب پیر مشتاق صاحب اور میں اسی اسکول میں پڑھتے تھے, اور باقی ہم بنگلے میں جاتے تھے تو پیر صاحب ایک سائڈ پہ پیر مشتاق کو بٹھا لیتے تھے اور دوسری سائڈ پہ مجھے بٹھاتے تھے. تو مجھے ان کی دعائیں, ان کی شفقت اس وقت سے یاد ہے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا وہ نسبت, ہمارا وہ پیار, وہ محبت آپ تک جاری و ساری ہے اور آئندہ بھی جاری و ساری رہے گی. دوسری بات, یہ جو اسلامک دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن کو ہم نے گورنمنٹ سے اس کو اپروو کروایا ہے, تو یہ پیر صاحب کا آج نہیں ہے, 2 سال پہلے کا ایک سوچ تھی, ایک ویژن تھا, اور اس سوچ کو اور ویژن کو ہم اکثر آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے. اور ہم چاہتے تھے کہ یہاں پہ ایک ایسا ایک ہم اسلامک سینٹر بنائیں جہاں پہ جو پیر صاحب کے بزرگان نے وہ پودا لگایا تھا اسلام کی خدمت کا,
اس کو ہم آگے لے چلیں اور اس کو جس طرح پیر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کریں. اور کوئی بھی کام جب آغاز کیا جاتا ہے تو وہ ایک خواب ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے, کوئی اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے, پھر آپ اس پہ کوئی عملی کام کرتے ہیں. تو ہماری ایک سوچ تھی, ایک ویژن تھا اور ایک پلیٹ فارم ہمیں, کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں, ایک پلیٹ فارم بھی موجود تھا. اور اس کی فاؤنڈیشن کا پہلا جو پودا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بچے بیٹھے ہیں جو کہ ماشاءاللہ حفظ بھی کر رہے ہیں, اسلامک تعلیم بھی کر رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم بھی. ابھی ہم نے چند دن پہلے ان میں سے اکثر بچوں کو اسی اسکول میں شام کی کلاسوں میں داخل کروا دیا. ابھی 60-70 بچے, میں اس دن اسکول گیا ہوا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ 60 بچے وہاں پہ وہ شام کی کلاسیں وہ اٹینڈ کر رہے ہیں. تو اسلامک فاؤنڈیشن جو ہم نے رکھی ہے یہ, اس کا جو مقصد ہے, جو مقصد ہے بیسک, وہ ہے اسلامک تعلیم کا اور اس کے ساتھ دنیاوی تعلیم. کیونکہ ہمارے معاشرے میں آدمی کو اسلام کی طرف بھی رغبت چاہیے, اس کو معاشرے میں رہنے کے لیے ذریعہ معاش بھی چاہیے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مدرسے سے, اس اسلامک فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے جو بچے بھی پڑھ کے نکلیں وہ ایک اچھا مسلمان اور ایک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی کما سکیں. اور ہم نے یہ انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کی محبت سے, آپ لوگوں کی سپورٹ سے, اس کو جو پیر صاحب کا ویژن ہے, ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ ہم اس کو اس مقام تک لے جائیں. اور اس کے لیے آپ لوگوں کی تمام کی نیک خواہش چاہیے, دعائیں چاہیے, اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ ہم اور زیادہ محنت کریں گے اور اس کو جو فائنل ہمارا آبجیکٹیو ہے اس تک لے جائیں گے. اور اس پلیٹ فارم سے میں یہ بھی کہتا چاہوں کہ اس میں پہلا, پیر صاحب پہلے تو کام کر ہی رہے ہیں, میں اپنی طرف سے بھی میں ایک ایمبولینس یہاں کا انتظام کر رہا ہوں جو کہ اسلامک فاؤنڈیشن کے نام سے ہی ہوگی. اور بچوں کے لیے ہم کوئی پانی کا, ٹھنڈے پانی کا الیکٹرک کولر بھی لگوائیں گے تاکہ بچے گرمیوں میں ٹھنڈا پانی بھی پی سکیں. اور یہ بھی آغاز ہوگا اسی اسلامک دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن سے. ایک دفعہ پھر بھی صاحب بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں سے انشاءاللہ اس میں مزید برکت ڈالے. بہت بہت شکریہ. بہت سے ہمارے علاقوں میں لوگوں کو تھیلیسیمیا کا بیماری ہوتی ہے, اس کو ہم خون کا سرطان بھی کہتے ہیں. تو یہ کافی مہنگا علاج ہے اور جان لیوا مرض ہے, تو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس میں کافی پاکستان میں خاص کر جو ہمارے بیک ورڈ علاقے ہیں وہاں پہ کافی زیادہ یہ بیماری پائی جاتی ہے. تو میں ایک این جی او ہے جس کا نام سندس فاؤنڈیشن ہے, ان کے ساتھ بھی میرا کوئی آنا جانا ہے کافی کلوز. تو ان کی طرف سے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی اس قسم کا جس کو تھیلیسیمیا کی بیماری ہو, خون کا سرطان ہو, وہ یہاں پیر صاحب کے دربار پہ اپنا نام لکھوا دے, فون کر کے بے شک بتاؤ. اس کو یہیں پہ اپنے گھر پہ دوائیاں بھی ملیں گی, اس کا مفت علاج بھی ہوگا اور اس کی سارے ٹیسٹ بھی مفت ہوا کریں گے. تو اگر کوئی کسی قسم کا بھی آپ دیکھتے ہیں آپ کے علاقے میں اس قسم کا کسی کو مرض ہے تو وہ ضرور رابطہ کریں یہاں دربار شریف پہ. اور پیر صاحب مجھے انفارم کر دیں گے, ہم فوراً ہی ٹیم یہاں پہ ڈاکٹرز کی ٹیم آئے گی, ساری میڈیکل اکوپمنٹ آئے گا, اس کا لیب ٹیسٹ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی ڈاکٹر ایڈوائز کرے گا اس کو فری ادویات بھی ملیں گی. تو یہ جو لوگ آپ کے ارد گرد ہیں ان تک بھی یہ میسج ضرور پہنچائیں. اور انشاءاللہ اگر یہ ہمارے پاس 2-4 مریض آتے ہیں تو یہ بہت بڑی خدمت خلق ہوگی. اس کے علاوہ میں کوشش کر رہا ہوں, ایک اور این جی او ہے جو کہ ٹی بی کا کر رہی ہے علاج, ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی فائنل باتیں نہیں ہو سکی. تو انشاءاللہ اگلے سٹیپ میں ہم روزوں کے بعد میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں اور جو لوگوں کو ٹی بی کی مرض ہے اور علاج کروانا چاہتے ہیں ان کا بھی فری یہیں پہ علاج ہوا کرے گا. بہت بہت شکریہ.
جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جانے احمد کی رات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اور جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمام میرے پیر بھائی، تمام ہے وَإِتْرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ۔ ماشاءاللہ آج کا جمعہ انتہائی بابرکت ہے، اور بڑی ماشاءاللہ بریگیڈیئر صاحب نے جو مہربانی فرمائی، میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا ہاں، اور یہ واقعی بہت اس بیماری دے حوالے نال جو اعلان ہے، جو اتھے آفس دا دفتر دا نمبر ہے وہ قاری طاہر صاحب کو ہوندا ہے جی موجود، اور تسی اس نمبر تے ضرور فون کر کے اپنے مریضاں دے نام لکھواؤ، تاکہ اسی وہ بریگیڈیئر صاحب دے سکیے اور انہاں لوگاں دا علاج ہو سکے، کیونکہ یہ آستانہ دعا تو ہے ہی ہے، لیکن اس دے نال نال جتنی خدمت ہو سکے، کیونکہ ایک ہزاراں لکھاں لوگاں دیاں عقیدتاں دا مرکز ہے، اور یہ ہر معاشرے دے اندر یہ جو لوگ جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے، انہاں تے ذمہ داری عائد ہوندی ہے کہ وہ اس معاشرے دے کمزور لوگاں دا انہاں دا ساتھ دیں، اور یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اعلان ہے، اور اس تے انشاءاللہ تسی ضرور توجہ کرو اور اس نو اگے اعلان کرواؤ اور دیگر اگے لوگاں تک بھی پہنچاؤ، انشاءاللہ اس تے بڑے اچھے طریقے نال انشاءاللہ کام ہوئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا باری تعالیٰ جو دوست احباب بیمار نے انہاں دیاں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، جو بے اولاد نے انہاں نیک صالح اولاد نرینہ عطا فرما، یا باری تعالیٰ جو بھی کسے غم میں ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، سب دے غم دکھ تکلیفاں دور فرما، اپنے فضل دے نال اپنے کرم دے نال میرے مولا کریم سب تے اپنا کرم فرما، سب نو بے پناہ عزتاں بے پناہ خوشیاں عطا فرما، میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑی یہ دعا اپنی بارگاہ الہی دے اندر قبول و منظور فرما۔ اسی جتنے بھی لوگ ہیں بے شک بہت گناہگار ہیں، لیکن میرے مولا کریم تیرے حبیب دی امت ہیں، ساڑیاں سب دیاں دعاواں قبول فرما، ساڑی نیک دلی حاجات قبول و منظور فرما، اور یا باری تعالیٰ سانو ایک نیک اور باعمل مسلمان بنن دی توفیق عطا فرما۔ گناہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، کسوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن، شفاعت یا رسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا